لائک کمنٹ شیئر حکیم احسان اللہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں، پہلے اخلاق کے بارے میں ہم نے سبق پڑھا ہے، یہ کلاس ارواح کے بارے میں ہے۔ تو اخلاق جو ہیں وہ پہلے گزر چکے ہیں۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لکڑی ہے، جب وہ آپ سورج کو مثلا رکھا ہوا لکڑی جب آپ وہ آگ میں جلائیں تو وہ لکڑی جس سے دھواں نکلا وہ اس سے کھلتے بلغم دھوئیں کی شکل میں نکل گیا، اور جو آگ مثلا وہ آگ جس سے نکلتا ہے یہ آگ اس سے صفرا یعنی کھلتے صفرا نکلتا ہے، اور جو جلنے کے بعد اس کی راکھ وہ زمین پر بعد میں رہ گئی، یہ سودا اور زمین کی اجزاء اور خشکی اور سودا رہ گیا، تو بلغم دھوئیں کی شکل میں اس لکڑی سے نکل گیا، اور صفرا وہ آگ کی شکل میں ہے، اور سودا وہ راکھ کی شکل میں، اس کو پشتو میں ہم ایرے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لکڑی میں جب وہ جل جائیں تین اشیاء تھے، تو مثلا جو لکڑی خشک نہ ہو، زیادہ خشک نہ ہو تو وہ دھواں زیادہ کرتے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوتی ہے، کھلتے بلغم زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طرح جو لکڑی مثلا آپ سورج کو رکھ دیں اور وہ زیادہ سورج وصول کریں، وہ زیادہ خشک ہو جائیں، تو پھر وہ آگ کو جل پکڑتا ہے اور فوراً وہ اس کا جلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آگ اس سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور آگ یعنی زیادہ جلتا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سورج اس نے وصول کیا ہے اور اس میں کھلتے صفرا زیادہ آ گئی ہے، اور جس آگ سے اس لکڑی سے جب بلغم نکل گیا، سودا نکل گیا اور صفرا نکل گیا تو وہ مردہ بالکل بس خاک اور راکھ رہ گیا اور مردہ ہو گیا، کیونکہ اس سے جو روح تھا، اس لکڑی سے جو روح تھا بلغم سودا صفرا کا، وہ روح اس سے نکل گیا ہے۔ تو اب یہ اخلاق کے بعد ارواح ہوتے ہیں۔ ارواح یہ روح کی جمع ہے۔ جب خلط اپنے رینج یعنی اپنی اصلی منزل مقصود میں پہنچتا ہے تو وہاں پہلے سے موجود امر ربی کا روح اس کو چارج کر کے یعنی کرنٹ دے کر اس میں زندگی آتا ہے۔ یعنی جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو اس خوراک سے خلط بنتا ہے، اور یہ خلط جب اپنے اصلی منزل مقصود میں پہنچتا ہے تو وہاں جیسا کہ ٹرانسفارمر کو معمولی بجلی آتی ہے لیکن پھر ٹرانسفارمر اس بجلی کو زیادہ کرتے اور سارے گاؤں کو تقسیم کرتا ہے، اس طرح یہ خوراک سے جو معمولی مقدار میں یہ خلط میں جو روح آ گیا تو یہ پہلے سے جسم میں موجود امر ربی کا روح جو ہے اس نے اس کو چارج کیا اور زیادہ کیا اور سارے جسم میں تقسیم کیا، تو یہ اس کو روح کہتے ہیں۔ بعد میں تفصیل آئے گی کہ جب یہ مثلا چارج ہو کر یعنی کرنٹ دے کر اس میں زندگی آتا ہے، یعنی یہ مردہ خلط ہوتا ہے، لیکن جب وہ چارج ہو جاتا ہے اور امر ربی کا روح اس کو کرنٹ دیتے ہیں تو اس میں زندگی آتی ہے، اور مردہ وہ خلط سے مردہ طاقت وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر دو چیزیں بنتی ہے، یعنی یہ خلط جب چارج ہوتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے، چارج یعنی مردہ ہونے کے بعد اس میں زندگی آتی ہے، تو اس خلط سے دو چیزیں بنتی ہیں، ایک مجسم
یعنی مرئی یعنی دیکھنے کے قابل چیز جس کو خلیہ کہتے ہیں، اور خوردبین کے ذریعے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ مجسم چیز اس خیل سے بن گیا جس کو خلیہ کہتے ہیں اور خوردبین کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، اس خیل سے جو چارج ہو گیا اور اس میں زندگی آ گئی، اس سے غیر مجسم یعنی غیر مرئی یعنی نہ دیکھنے والا چیز یعنی طاقت وہ بن گیا جو دیکھا نہیں، کسی چیز کے ذریعے بھی وہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اور چھپا ہوا ایک طاقت اس سے پیدا ہو گیا جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ اس بھر کی طاقت کو ہم روح کہتے ہیں۔ یہ حکماء کے نزدیک روح کی تعریف ہے، حالانکہ قرآن میں اس کی مکمل تفصیل نہیں ہے اور مجمل ذکر ہے، لیکن حکماء کہتے ہیں کہ اس کو روح کہتے ہیں جو خلق کے بعد ایک بر کی کرنٹ جو پیدا ہو گیا اور جسم میں وہ تازگی آ گئی، اس کو روح کہتے ہیں۔ تو پھر روح کی 3 قسمیں، یعنی بلغم سے روح نفسانی بنتا ہے، سودا سے روح حیوانی بنتا ہے، اور صفرا سے روح طبی بنتا ہے۔ لیکن روح کے متعلق تفصیل یہ سمجھ لو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح یہ خون میں جو بلغم کی جو چھپا ہوا طاقت ہے، اور جو ہوا میں پہلے مثال دیا لکڑی سے جو ہوا میں اڑ گیا، اور یہ سودا یعنی سرخ ذرات جو خون میں سرخ ذرات ہیں، اور اس کے ساتھ جو کرنٹ مثلا بر کی کرنٹ لگا ہوا ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ اور جو صفرا نہیں ہے، صفرا جو زرد ذرات ہیں، اس کا جو ہاضمہ والی کرنٹ ہے، اور ایک تو مجسم خلیے ہیں صفرا کے، اور ایک وہ خفیہ کرنٹ جو دیکھا غیر مرئی غیر مجسم اور آنکھوں سے نہ دیکھنے والا چیز ہے، اس طاقت کو روح کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات جانو کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا یہ باڈی بالکل ویسی محفوظ ہوتی ہے، بالکل خوبصورت باڈی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک خفیہ طاقت نہ دیکھنے والا طاقت اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے، جیسے لکڑی سے اوپر اٹھ گیا اس طرح یہ طاقت اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اس طاقت کو مثلا جب انسان مردہ ہو جائے اور یہ طاقت اس سے اوپر اٹھے تو نہ وہ حرکت کر سکتا ہے، نہ باتیں کر سکتا ہے، نہ آنکھوں میں حرکت ہوتی ہے، نہ ہضم کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ اس بھر کی طاقت خفیہ جو نہ دیکھنے والا طاقت ہے اس کو روح کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور ہم نے انسان میں اپنی روح میں سے ایک روحانی چیز اس انسان میں ڈال دیا، جو اپنی طرف سے ایک روحانی چیز اس میں ڈال دیا جو نہ دیکھنے والا چیز ہے۔ تو ایک ہے مجسم چیز، اس کو خلیہ کہتے ہیں اور اس خل سے بنتے ہیں، اور ایک ہے نہ دیکھنے والا غیر مجسم چیز، اس کو جو اس خوراک سے پیدا اس کو روح کہتے ہیں۔ مثلا جب ہم زیادہ دیر تک روزوں میں خوراک نہ کھائیں، تو مثلا عصر کے وقت روزے میں جب ہم خوراک نہ کھائیں تو انسان اس طرح پشمردہ ہو جاتا ہے، اور اس میں چستی نہیں ہوتی ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے۔ یہ خوراک سے جو ہمیں روح ملتا ہے، تازگی ملتی ہے، یہ چونکہ کم ہو گئی تو 21 دن تک تقریباً انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ 21 دن کے بعد جب اس خوراک کے ذریعے انسان کو بھر کی طاقت روح نہ ملے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اور روح پرواز کرتا ہے، وہ بالکل انسان میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ روح یہ جو خوراک سے ایک خفیہ طاقت ہے اور نہ دیکھنے والا چیز ہے اس کو روح کہتے ہیں۔ اور جو پھر یہ روح کی 3 قسمیں، بلغم سے روح نفسانی، یعنی بلغم جو سفید ذرات ہے خون میں، اس سے روح نفسانی یعنی اعصاب اور دماغ کی طاقت والا روح یہ بنتا ہے۔ اور سودا سے روح حیوانی یعنی دل اور عضلات کو طاقت والا روح، یہ روح حیوانی ہوتا ہے۔ اور صفرا سے روح طبی، جو روح طبی بنتا ہے صفرا سے، تو روح طبی جگر اور غدود کو طاقت دینے والا روح ہوتا ہے، روح طبی اور ہضم کا کام وہ کرتا ہے۔ تو یہ ارواح 3 قسم کے ارواح ہیں۔ تو ان ارواح کے لیے پہلے ارکان ضروری ہے، اس کے بعد اخلاق ضروری ہے، اس کے بعد مزاج ضروری ہے، جب یہ ایک دوسرے سے مل جائیں تو اس کے بعد پھر روح
جسم میں آتا ہے. اور روح سے پہلے بھی ایک بات جانو کہ اس کے لیے اعضاء ضروری ہوتے ہیں. جب اعضاء پہلے سے موجود نہ ہو تو روح کس طرح اس میں داخل ہوگا؟ تو اس سے پہلے روح سے پہلے اعضاء ضروری ہے. یعنی پھر بعد میں آئیں گے کل ہم دوسرے سبق میں کہ یہ مجسم خلیے جو بن گئی خلط سے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے خلیے وہ ٹیشوز بن جاتے ہیں، ٹکڑے بن جاتے ہیں، پھر ٹکڑے باہ مل کر باف بن جاتے ہیں، پھر باف تو ٹیشو بن جاتے ہیں، پھر ٹیشوز زیادہ ٹیشوز اور باف مل کر پھر وضو بناتا ہے. تو یہ تفصیل انشاءاللہ کل آئے گا. فی الحال یہ روح کی تفصیل جان لو. اور میں اس سبق کا صفحہ بھی بھیج رہا ہوں، اس میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب